اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 26 سے 33، 26 سے 33. پہلی آیت جو صفحے پر ہے اس میں پروردگار عالم اپنے فضل کا ذکر کر رہا ہے. نیکی کرنے والے، ان نیکی کرنے والوں کو جو ثواب ملنا ہے وہ ان کے اس عمل کے مطابق نہیں ملے گا بلکہ اس سے زیادہ ملے گا، اور جو برائی کرنے والے ہیں ان کو اتنی ہی سزا دی جائے گی کہ جتنے انہوں نے برائی کی ہے، یعنی اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا. یہاں پروردگار عالم کی تعبیر یہ ہے کہ للذین احسنوا الحسنى، جنہوں نے نیک کام کیے ہوں ان کو ویسا ہی نیک بدلہ ملے گا، وزیادہ، اور کچھ بڑھ کر. یہ مختلف مقامات پر ہم قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے. کہیں پر یہ ارشاد ہوا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 برابر دیا جائے گا. یعنی جو لسٹڈ یا پرٹیکولر اس کا ثواب معین کیا گیا ہے اس کو 10 ٹائمز ملٹیپلائی کر دیا جائے گا. کہیں پر اسے 70 گنا اور اس سے بھی زیادہ بیان کیا گیا، جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ اکارڈنگلی ہوگا مگر کچھ نہ کچھ اضافہ ہی ہوگا. اس کو یہاں پر بیان کیا گیا. ولا يرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ، اور وہ کہ جنہوں نے یہ نیکی کے کام انجام دیے ہیں ان کے چہروں کے اوپر نہ سیاہی چھائی ہوئی ہوگی اور نہ ہی ذلت ہوگی. یعنی حشاش بشاش ایک چہرے سے پتہ چلتا ہے، جو باڈی لینگویج ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا کیفیت ہے. تو جنہوں نے اس دنیا کے اندر نیکی کا کام انجام دیا ہے، پین لیا ہے، تو دنیا کے اس پین کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بہرحال وہاں پر انہیں ثواب بھی زیادہ ملے گا اور ان کے چہرے کے اوپر ایک خوشی کے آثار ہوں گے، سیاہی نہیں ہوگی، ذلت کا کوئی اثر وہاں پر نظر نہیں آئے گا. اولئک اصحاب الجنہ، یہی ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو ایک یہ کہ انہیں اچھا بدلہ ملے گا، 2 یہ کہ انہیں اضافے کے ساتھ ملے گا، 3 یہ کہ ان کے چہرے پر سیاہی نہیں ہوگی، مزید یہ کہ ان کے چہرے پر ذلت نہیں ہوگی، پھر مزید یہ کہ وہ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس کے مقابلے میں سائملٹینیس کانٹراسٹ، والذین کسبوا السیئات، اور وہ جنہوں نے برائیوں کو کمایا، جزاء سیئۃ بمثلھا، ان کی سزا اس برائی کی ویسا ہی ان کو ایک وہاں پر پاداش دے دی جائے گی، ویسی ہی سزا ان کو دے دی جائے گی. یعنی جو لسٹڈ پرٹیکولر جو پنشمنٹ ہے وہی دی جائے گی، اس میں مزید اضافہ نہیں کیا جائے گا. وترحقہم ذلہ، اور ان کے چہروں پر ذلت کی مار پڑی ہوگی، ذلت کے آثار نمایاں ہوں گے. یعنی پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ ناکام اور نامراد افراد ہیں. ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ سے انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلمہ، ایسا لگے گا جیسے ان کے چہرے کے اوپر رات کی تاریکی کے کسی ٹکڑے کو کاٹ کر ان کے چہرے کے اوپر وہ تاریکی مل دی گئی ہے اور اس نے ان کو ڈھانک لیا ہے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ ہیں آگ والے، یعنی جہنم میں جلنے والے جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ پروردگار عالم نے ایک کمپیریزن ہمارے سامنے رکھ دیا. ظاہر مقصد یہی ہے کہ وہ جب ہونا ہے تب تو ہو جائے گا، مگر تم اپنے بارے میں فیصلہ کرو کہ تم کس میں جانا چاہتے ہو. آگے مزید قیامت کی منظر کشی ہو رہی ہے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور وہ دن جب ہم ان سب کو جمع کریں گے، محشور کریں گے. ثم نقول، اس کے بعد کہیں گے، للذین اشرکوا، ان سے کہیں گے کہ جنہوں نے شریک قرار دیا، مکانکم انتم و شرکاؤکم، تم اور جن کو تم نے شریک ٹھہرایا تھا اپنے اپنی جگہ پر رہو. فزیلنا بینہم، اور پھر اس کے بعد ان کے درمیان تفرقہ ڈال دیں گے، یعنی ان کے درمیان جو ان کا ایکا تھا اس کو توڑ دیا جائے گا.
وقال شرکاؤہم، اور ان کے شرکا یعنی جنہیں انہوں نے شریک قرار دیا تھا وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے. وکفی باللہ شہیدا بیننا وبینکم، اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے بہت کافی ہے. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ ہم تو تمہارے عبادت کرنے سے، کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے ہم تو غافل ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس موقع پر دیکھ لے گا ہر شخص نتیجہ جو اس نے آگے بھیجا ہے، اسے وہ دیکھ لے گا اس کا نتیجہ. وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور انہیں پلٹا دیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں جو ان کا مولا ہے اور برحق مولا ہے. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور غائب ہو جائے گا وہ تمام تر چیزیں غائب ہو جائیں گی جو یہ لوگ افترا کیا کرتے تھے، جھوٹ اور تہمت لگایا کرتے تھے، وہ سب کا سب غائب ہو جائے گا. اب واپس پروردگار عالم اپنا تعارف کرواتا ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا پہلے بھی اپنا تعارف کروایا تھا پچھلے صفحات میں، یہاں پر ایک مرتبہ پھر پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا ہے. اور جن چیزوں کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا ہے وہ ہے رزق، سماعت اور بصارت جو دی ہے وہ کس نے دی ہے اس کے بارے میں سوال، زندہ کرنے والا، موت دینے والا اور پھر امور کی تدبیر کرنے والا. رزق، سماعت، بصارت، محیی، ممیت، مدبر، اور پھر آخر میں رب کہہ کر اپنا تعارف کروایا. قل، اے حبیب کہہ دیجئے، من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے. ام من یملک السمع والابصار، کون ہے وہ کہ جو سماعت اور بصارت کی ملکیت رکھتا ہے، یعنی کس نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی، سماعت کی، بصارت کی. دو چیزیں ہوئی، پھر تیسری چیز ومن یخرج الحی من المیت، کون ہے کہ جو زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، ویخرج المیت من الحی، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے، جس کی مثالیں بے شمار ہیں. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو امور کی تدبیر کرتا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ سب کے سب ان قریب کہیں گے کہ اللہ ہی ان کاموں کو انجام دیتا ہے. فَقُلْ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے افلا تتقون، کیا تم پھر بھی تقوی اختیار نہیں کرتے، یعنی پھر بھی تم اللہ کے غضب سے بچاؤ کا خیال تمہیں کیوں نہیں آتا. یعنی ہونا یہ چاہیے کہ جب تمہیں معلوم ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو اللہ کے غضب سے بچنے کی تدبیر کرو. وَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ ہے اللہ تمہارا رب، پالنے والا، الحق اور برحق ہے. وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ جاتا ہے. وَأَنَّ تُصْرَفُونَ، تو تم کہاں مڑے چلے جا رہے ہو. بہت کیٹیگوریکلی پروردگار عالم نے یہاں پر اپنا تعارف کروایا ہے اور ان تمام تر چیزوں میں اپنے آپ کو مرکز قرار دیا ہے. اور بے شک پروردگار عالم کے سوا کون مرکز، مبنا، منبع ہو سکتا ہے. ارشاد ہوا کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، اسی طرح تمہارے پروردگار کی بات سچ ہوئی ان لوگوں پر جو بدعمال ہیں. فسقوا یعنی جو فاسق ہیں، بدعمال ہیں. انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی فسق کا نتیجہ ہے عدم ایمان، کہ بدعمالی جو ہے وہ اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایمان کی توفیق انسان سے سلب کروا دیتی ہے. پروردگار عالم سے یقیناً اس بات کی توفیق مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق دے اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کے ترقی عطا فرمائے. دعا ہے قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.